أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 298 سورۃ النور، آیت نمبر 26۔ سورہ نور جو اصلاح معاشرے کے اوپر ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح اور امن اور معاشرے کو فعال کرنے کے آداب اور اصول کا بیان ہے۔ نیز معاشرے کے اندر فحشاء اور بے حیائی جب پھیل جائے تو دفع الفحشاء کے قوانین کا بیان ہے کہ پہلا قانون ذکر ہوا کہ مجرم کو سزا دی جائے۔ دوسرے نمبر پر جو اہل فحشاء ہے اور گندے لوگ ہیں ان سے اختلاط نہ رکھا جائے، ان سے دور رہا جائے اور بائیکاٹ کیا جائے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تیسرا اصول ذکر کیا، جو کسی کے اوپر تہمت لگائے، گندی زبان استعمال کرے اور مسلمانوں کی عزتوں کو داغدار کرے تو اس کو سزا دینی چاہیے، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے، تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے۔ اور چوتھا اصول ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی اگر ایک دوسرے کے اوپر تہمت اور بدگمانی لگائیں تو ان کے اوپر ان میں بھی جدائی یعنی لعان کا حکم جاری کیا جائے، کیونکہ احد الشخصین میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کے اوپر یہ زنا بند کر دیا گیا ہے۔ جو دوسرا اصول تھا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ بدکار مرد جو ہے وہ نہیں ملتا مگر بدکاروں کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور بدکار عورت جو ہے وہ بدکار مرد کے ساتھ ہی خوش رہنا اور ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ تو اسی آیت کی تشریح میں الخبیثات میں اسی کی وضاحت اور تشریح ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے طباع کے اندر طبعی طور پر جوڑ رکھا ہے۔ یعنی آیت کا عنوان یہ ہوگا کہ گندے مرد گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے اور پاک مرد جو ہے وہ پاک عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی گندے گندوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، ان کا مزاج ان کے ساتھ ملتا ہے، طبیعت میں جوڑ ملتا ہے، اور پاک جو ہے وہ پاکوں کے طرف مائل ہوتے ہیں اور ان میں جوڑ رکھا ہے۔ تو طباع کے اندر طبعی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ رکھا ہے۔ اور فارسی کا ایک شعر ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، بکری بکریوں کے ساتھ، بھینس بھینسوں کے ساتھ، بیل اپنے کے ساتھ، بھیڑ اپنے بھیڑوں کے ساتھ، اور انسان انسانوں کے ساتھ۔ پھر انسانوں میں سے جو پاک صاف ہے وہ پاکوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، نیک نیکوں کے ساتھ اور برے بروں کے ساتھ، اور بدکار عورتیں اور مرد جو ہے نا ان کو بدکار اپنی بدکاری والے افراد ہی اچھے لگتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات۔ تو اس لیے کہا الخبیثات، گندی عورتیں ناپاک عورتیں ہیں، للخبیثین وہ گندے مردوں کے لیے ہے، یعنی انہی کے ساتھ ان کو پیدا کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے۔ اور والخبیثون گندے مرد جو ہے یہ پیدا ہیں للخبیثات گندی عورتوں کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ صفائی عنہا کی صفائی کا ذکر ہے اور اس کی عفت کا بیان ہے، تو حضرت عائشہ پاک ہے، نبی علیہ السلام چونکہ پاک ہے تو عائشہ بھی پاک ہے۔ اور منافقین گندے تو ان کی عادت اور باتیں بھی گندی۔ اور والطیبات پاک عورتیں جو ہے للطیبین پاک مردوں کے لیے، حضرت عائشہ پاک پیغمبر پاک ہے، اور والطیبون پاک مرد جو ہے للطیبات پاک عورتوں کے لیے پیدا ہے۔ تو حضرت عثمان پاک ہے، حضرت ابوبکر پاک ہے رضی اللہ عنہم، حضرت عمر، حضرت طلحہ اور زبیر اور خالد صحابہ اکرام پاک، ازواج مطہرات پاک ہیں، تو آپ علیہ السلام بھی پاک ہے۔ اس لیے
اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جو صحابہ کرام ہیں یہ پاک اور صاف کر دیے گئے ہیں ان باتوں سے یقولون جو منافقین کہتے ہیں، یہ ان سے بالکل پاک ہیں۔ لہم مغفرت و رزق کریم، جن صحابہ کرام سے تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہے، بدگمانی ان سے ہوئی ہے اور حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ زبان سے غلط باتیں نکلی ہے، تو اللہ فرماتا ہے لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، کیونکہ نادانی میں اور ناسمجھی کی صورت میں وہ باتیں ہو چکی ہے، تو لہم خاص ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے۔ تو آیت کا عنوان یہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک مردوں کے لیے ہے، اور پاک مرد جو ہے نا وہ پاک عورتوں کے لیے ہے۔ آیت کی تعمیم میں الخبیثات، چونکہ یہ صفت ہے اس کے لیے موصوف مختلف نکالے جا سکتے ہیں۔ النساء الخبیثات، بری عورتیں، للخبیثین معنی للرجال الخبیثین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوں بھی ہے کہ الافعال الخبیثات، برے کام جو ہے للخبیثین یہ برے لوگوں کے ہے، بری باتیں کرنا، زنا کرنا، برا کام کرنا یہ برے لوگوں کا ہے، اور والخبیثون یہ گندے مرد جو ہے للخبیثات یہ گندے کاموں کے لیے پیدا ہے، کہ بدکاری ہو گئی، زنا ہو گئی، تہمت لگانا ہو گیا۔ اسی طرح الخبیثات معنی الکلمات الخبیثات یا الاقوال الخبیثات، گندی باتیں اور گندے اقوال جو ہے یہ للخبیثین یہ گندے مردوں کے لیے ہے، گندوں کے لیے، اور خبیث لوگ جو ہے نا یہ پیدا ہے للخبیثات گندی باتوں کے لیے، للخبیثات معنی للکلمات الخبیثات والاقوال الخبیثات۔ اسی طرح الخبیثات معنی الاخلاق الخبیثات، گندے اخلاق اور گندی عادتیں للخبیثین یہ گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد جو ہے یہ پیدا ہے للخبیثین گندے اخلاق اور گندی عادات اور گندے کاموں کے لیے۔ اور اسی طرح والطیبات میں پھر افعال ہو گئے، اقوال ہو گئے، اور کلمات تعمیم کی جائے گی کہ اچھی باتیں، اچھے اخلاق اور اچھے افعال یہ للطیبین پاک مردوں کے لیے، اور طیبون جو پاک مرد ہے یہ پیدا ہے للطیبات اچھے کاموں کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، اچھی عادات اور اخلاق کے لیے۔ تو صحابہ اکرام پاک ہے ان باتوں سے جو منافقین بکتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہاں سے صورت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ کا حاصل یہ تھا دفع الفحشاء، یعنی بے حیائی معاشرے کے اندر آ جائے، اور اس بے حیائی کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا اصول اور طریقہ کار تھے، وہ قوانین اربعہ کا بیان ہوا، اور حد قذف کو معقول بنانے کے لیے کہ کسی پر تہمت لگائی جائے تو یہ تہمت کتنا سنگین جرم ہے، اس کے لیے واقعہ افک ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت کا واقعہ تھا، اور اس سے اس کا معقول ہونا سمجھایا گیا۔ یہ دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر ہے سد باب الفحشاء، یعنی بے حیائی کے دروازے کو بند کیا جائے، شروع ہی ابتدائی سے معاشرے کے اندر بے حیائی اور عریانی اور فحاشی نہ آئے، تو اس کے روک تھام کے لیے سد باب یعنی سد الذرائع کے طور پر کچھ اصول اور آداب اور قوانین کا ذکر ہے۔ یہ جو قوانین ذکر ہے تو یہ 7 قوانین ہے، یا اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ 11 قوانین ہے، 7 ہو تو پھر اس کا پہلا نمبر قانون یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں نہ جایا جائے، یہ پہلا قانون ہے۔ قانون نمبر 2 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو مومنین سے کہے کہ وہ پست اور نیچا رکھے۔ اور قانون نمبر 3 وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور قانون نمبر 4 جو ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین کے اوپر زور سے نہ ماریں تاکہ ان کی زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ قانون نمبر 5 جو ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہے ان کو نکاح کیا جائے، اور بروقت ان کا نکاح کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے۔
اور نمبر 6 قانون یہ ہے کہ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، کہ معاشرے میں اگر باندیاں ہیں یا غلام ہے تو چونکہ وہ نکاح تو نہیں کر سکتے، آقا کے محتاط ہوتے ہیں، تو اس سے بہائی پھیلے گی، لہذا ان کو آزاد کیا جائے، اور وہ آزاد ہو جائیں تو وہ اپنا نکاح کرے، اور باندیاں اور غلام معاشرے میں کم ہو جائیں تاکہ بہائی نہ پھیلے۔ قانون نمبر 7 یہ ہے کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، کہ اپنی بچیوں کو یا اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کیا جائے، یعنی ترک نکاح کے اوپر جیسے ہی وہ بالغ ہوں تو فوراً ان کو نکاح میں دے دیا جائے، چونکہ زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے بہائی پھیلے گی۔ ان کو قوانین 7 کہا جاتا ہے، آداب 7 جو سد فحشاء یا سد الذرائع کے طور پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ 7 بنتے ہیں، اگر ان کے اندر تفصیل کی جائے تو 11 بن جاتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کی آیت کے اندر جو ہے 4 قوانین مزید مندرج اس کے اندر داخل ہے۔ ان میں سے ایک ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتیں جیسے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کریں۔ اس کی تفصیل درس میں آئے گی۔ نمبر 9 جو ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور نمبر 10 یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، کہ وہ اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان کے اوپر ڈالے۔ اور نمبر 11 جو ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنے زینت کن لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اور ان کے علاوہ باقی سب کے سامنے زینت کو چھپائے رکھے گی، یعنی جن لوگوں کے ساتھ اختلاط ہے تو ان کے ساتھ سلیقہ اور طریقے سے رہن سہن رکھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا سے ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل چونکہ صورت کے اندر اصلاح المعاشرے کے اصول میں دفع الفحشاء کا بیان تھا، اور بے حیائی پھیلنے کا سب سے بڑا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ زنا ہے، چونکہ زنا سے نسب جو ہے وہ گڈمڈ ہو جاتے ہیں، رقابتیں پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں، اور کشت اور خون کا بازار گرم ہوتا ہے، جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو زنا کا سبب جو ہے وہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا ہے، لہٰذا اب سد و ذرائع کے طور پر یعنی ان اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو زنا سے بندش اور پابندی کے بارے میں ہے، تو یہ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط ہے۔